Hello, listeners. Assalamu alaikum. It's Umar Usman signing in from the platform of IM. IM, let's grow together. کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں ان سیشنز کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کنکریٹ کرنے کی اور ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنے کی جو آپ کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ ڈالتے ہیں. ہم بیسیکلی کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں وہ پازیٹیوٹی لا سکیں جو آپ لوگ جس کے لیے جو ہے تگدو کوشش کر رہے ہو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہوئے ایک چیز کو جو ہے وہ اپنے کنسیڈریشن میں رکھیں گے کہ ہم نے اس چیز کو لازمی طور پر ایڈمائر کرنا ہے جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب بھی آپ کو نظر آئے کہ آپ کسی کو ایسے بندے کو رسپیکٹ ڈیلیور کر رہے ہو جو اسے ڈیزرو نہیں کرتا، جو یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے، وین یو تھنک دیٹ یو آر شوئنگ رسپیکٹ ٹو دوز پیپل ہو ڈونٹ ڈیزرو اٹ، تو لازمی طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ بیسک اپنے کریکٹر کی ریفلیکشن جو ہے نا وہ بیسکلی دینی ہوتی ہے. آپ کبھی بھی کسی اور کے کریکٹر کی ریفلیکشن نہیں دے رہے ہوتے. وٹ ادرز ڈو دیٹ ڈزنٹ میٹر. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا. وٹ یو ڈو یو پریکٹس دیٹ میٹرز. جو چیزیں آپ کر رہے ہو آپ کے اوپر وہ میٹر کرتی ہیں. آپ کی اپنی جو اسٹرینتھ ہے، جو آپ کی اپنی ریپرزنٹیٹیونیس ہے، جو آپ کی اپنی پریزنٹیشن ہے آف یور پرسنالٹی، وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے اوپر ہمیں لازمی طور پر کام کرنا ہے. ریفلیکشن آف لائف کی آج بات ہو رہی ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کی ریفلیکشنز کو بہتر کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو ایک وائڈر ویو میں، ایک وائڈر پرسپیکٹیو میں ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنی انٹرپریٹیشن آف لائف جو ہے اس کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کرنا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی ایونٹ موجود ہو تب ہم اپنی ریفلیکشن کے تھرو، ہم ہمیشہ جب بھی کاؤنسلنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم ریفلیکشنز کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایونٹ کو دیکھتے ہی آپ اس سے کیا پرسیو کرتے ہو، آپ کی پرسیپشنز کیسی چلی جاتی ہیں. کیا آپ نیگیٹو پرسیو کر رہے ہوتے ہو کسی بھی چیز کو دیکھ کے یا پازیٹیو پرسیو کر رہے ہوتے ہو؟ انسرٹن سچویشنز ایک سائڈ پر ہیں. لوگوں کے کوشچن اس جگہ پر لوگوں کا کوشچن آتا ہے کہ سر یہاں پر اگر ہم پازیٹیو ہی سوچتے رہیں تو نیگیٹو پرسیپشن کہاں جائے گی؟ میں آپ کو ایک بات یاد رکھواؤں، دوبارہ ایک دفعہ ہم اس کو پوائنٹ کو دوبارہ الیبریٹ بھی کریں گے، لیکن یہ کنکریٹ اس چیز کو آپ نے کر لینا ہے کہ جب بھی کوئی پرابلم آ رہی ہے، جب بھی کوئی نیگیٹیوٹی ہے آپ کے انوائرمنٹ میں، آپ اگر اس کو دیکھو گے، اس کی طرف سوچو گے نا، تو آپ نیگیٹیوٹی کے اندر دھنستے چلے جاؤ گے. یعنی کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ پانی میں گرے، آپ کو سوئمنگ نہیں آتی، کیا آپ پانی سے نکلنے کی کوشش کرو گے یا آپ یہ سوچو گے کہ میں پانی میں کیوں گر گیا، میں اب گر گیا ہوں تو میں دھنس جاؤں گا، میں ڈوب جاؤں گا؟ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے لوگ ڈوبتے ہیں وہ اس ڈر سے ڈوبتے ہیں کہ وہ ڈوب گئے یا وہ ڈوب جائیں گے. یہ جو ڈر ہے نا یہی آپ کو اپنی کوشش کرنے کے لیے، اپنی کاوش کرنے کے لیے روک دیتا ہے. آپ کے جو باؤنڈریز ہیں ان کو بیسکلی اور زیادہ آپ کے قریب کر دیتا ہے. آپ کو ان جگہ پر جہاں پر آپ کو اپنی پرسیپشن کو سٹرونگ رکھنے کی ضرورت ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو، آپ ہاتھ پیر مارنا چھوڑ دیتے ہو. اگر آپ پانی میں تیرنے والا جو پریکٹس ہے اس کو اگر آپ سمجھو تو صرف ہاتھ پیر مارنا ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، صحیح ڈائریکشن میں ہاتھ پیر مارنا امپورٹنٹ ہے. آپ کو جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس دلدل میں، اس پانی میں کیوں گر گیا، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے اس پانی میں سے نکلنا کیسے ہے. پازیٹیو پرسیپشن جو ہے نا اس کی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جب گرنا ہے، جب بھی آپ کو پرابلم آئی ہے، جب بھی آپ کسی بھی پرابلم کے اندر پھنس گئے ہو، آپ نے اسکیجولائز کرنا ہے کہ میں نے ان پرابلم میں سے کیسے نکلنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو اور بہتر طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے. آپ نے بیسکلی پلان بنانے ہیں کہ یار اب یہ ہو گیا ہے، اب اس میں سے میں نے کیسے نکلنا ہے، اب میں نے اس پرابلم کو کس طریقے سے اچیو کرنا ہے، اس کو سولوشن کیسے بنانا ہے. پرابلم سالونگ ٹیکنیکس آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کسی پرابلم میں جاتے ہو، جب بھی چاہے وہ ایک چھوٹی سی ٹینشن ہی ہے، آپ کیا کرتے ہو اس کے بعد. اگر آپ سموکر ہو، اگر آپ سموکنگ کرتے ہو، دیٹ کلز یو. آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو بیسکلی ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جو آپ کو کل نہ کریں، جو آپ کو بیسکلی پازیٹیو جو ہے وہ کوئی اچھا آپ کو رسپانس دیں.
ان میں سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یو شوڈ ہیو ٹو بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ. آپ کو سانس لینے کی ضرورت ہے، گہرے سانس. جب آپ کو کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی ٹینشن ہو، آپ نے اس کو سانس لینا ہے، لمبے گہرے سانس لینے ہیں، اور آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے اس پرابلم میں سے کیسے نکلنا ہے. اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں. جس انوائرمنٹ میں ہیں اس انوائرمنٹ سے نکل جائیں، کسی اور انوائرمنٹ میں چلے جائیں. یعنی کہ اگر آپ اپنے کمرے میں ہیں تو آپ باہر چلے جائیں، اگر آپ باہر ہیں تو اپنے کمرے میں آ جائیں. یعنی کہ اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی سراؤنڈنگس کو چینج کر لیں. آپ نے اپنے انوائرمنٹ کے اوپر کام کرنی ہے. ریفریکشن آف لائف جو ہے نا، وہ بیسیکلی آپ کے اندر موجود ہے. وہ تمام انرجی، وہ تمام چیزیں جس کی آپ کو ضرورت ہے، جس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ ہیں. آپ کے جو سراؤنڈنگز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس سے لرن کرتے ہو، یا آپ اس کو اپنا شیڈو بنا دیتے ہو، یا آپ اس کو ڈریگ کرتے ہو اپنے ساتھ. اگر آپ اس سے لرن کرتے ہو اور اس کو اپنا شیڈو بنا دیتے ہو، تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہی شیڈو آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا. وہی شیڈو آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ہاؤ یو ہیو ٹو بیہیو نیکسٹ ٹائم ان دس کائنڈ آف سچویشن. کہ جب ایسی سچویشن آ جائے جہاں پر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہو، وہاں پر آپ نے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے، وہاں پر آپ نے کس طریقے سے اس پرابلم میں سے نکل جانا ہے. اپنی ریفلیکشن کو کتنا حد تک آپ بہتر کرتے ہو، یہ آپ کے اوپر ہے. آپ نے کتنا اچھا اس کو ٹرین کرنا ہے، کتنا اچھا اس کو جو ہے وہ بیسیکلی امپلیمنٹیشن آف یور پرابلم سالونگ ٹیکنیکس وہ کتنی اچھی ہے. آپ نے رسپیکٹ کتنی اچھی ڈیلیور کرنی ہے. آپ نے بیسیکلی اپنے انوائرمنٹ میں دیکھنا ہے کہ جہاں پر آپ کو گریٹیٹیوڈ پیش کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر گریٹیٹیوڈ پیش کریں. جہاں پر آپ کو لو کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ لو جو ہے اس کو پورٹری کریں. جہاں پر آپ کو اپنی ریفلیکشنز آف مائنڈس کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنے دماغ سے سوچنا ہے، اپنی کریٹیکل تھنکنگ سے سوچنا ہے. میں ہمیشہ اپنے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے، اس کے اندر ہر انسان جیسے ہی اس کی جو لویبل پارٹی ہے اس کے بارے میں کچھ بھی کہا جاتا ہے، وہ جناب کوئی لمٹ نہیں چھوڑتا اور وہ ریفلیکشن شروع کر دیتا ہے اپنے مائنڈ کی. آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے ابیوسو لینگویج نہیں یوز کرنی. آپ کے لیے بہت اچھا ہے اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ نیگوشیٹ کر رہا ہے. اگر آپ کی پرسیپشن سے کوئی الگ اوپینین رکھتا ہے، یاد رکھیے گا اس کو آپ نے جگہ ضرور پرووائڈ کرنی ہے. اگر آپ اسے جگہ نہیں پرووائڈ کرو گے، آپ اس کے پوائنٹ آف ویو کو نہیں سنو گے، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے، آپ کو پرسیپشنز کا پتہ نہیں چلے گا. آپ کی جو گرومنگ ہے وہ اسی حد تک رک جائے گی جتنا آپ نے آج تک سیکھا ہے. اگر آپ لرننگ کے لیے رہنا چاہتے ہو، اگر آپ کہتے ہو کہ آئی ایم اسٹوڈنٹ، کبھی بھی اپنے آپ کو گریجویٹ مت سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو نالجیبل مت سمجھنا، کبھی بھی اپنے آپ کو ایسا مت سمجھنا کہ آپ کے نالج کے اندر جو نیکسٹ لیول ہے اس کو آپ اچیو نہیں کر سکیں گے، بلکہ اس کے اوپر کام کیجئے گا. اپنے آپ کو ہمیشہ ایز اے اسٹوڈنٹ لے کر چلیں اور ہر سچویشن سے سیکھیں. بیسیکلی آپ کا مائنڈ جو ہے اس کی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنا اس کو ٹرین کرتے ہو. آپ کا ہر زندگی کا ہر پہلو اور بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے اگر آپ اس کے لیے تگ و دو کرتے ہو، کوشش کرتے ہو اور اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنے کے لیے اوپن رکھتے ہو. پیسفل رہنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ نے اپنی طرف سے، اپنی پرسیپشن سے، اپنی ریفلیکشن سے کبھی بھی نیگیٹو پورٹریٹ نہیں کرنا. آپ نے کبھی ایکسپلین نہیں کرنا، آپ نے کبھی ایکسکیوز نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی بیسٹ اوپینین جو ہے وہ لازمی لوگوں کے سامنے رکھ دینی ہے. اینڈ لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ان کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اپرچونٹی پرووائڈ کریں. ان کو ریگارڈ لیسلی ان کو جو ہے ان کو سروس دیں اور ان کو بتائیں کہ یار یہ چیز، یہ پرسیپشن صحیح ہے، اس کے اوپر آپ کام کریں. اپنا پوائنٹ آف ویو دینا آپ کا حق ہے. لازمی طور پر آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے اور وہ آپ کی ریفلیکشن ہوگی. لیکن اگلا انسان اگر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، آپ اس کو جگہ پرووائڈ کر دیتے ہو کہ یار یو شوڈ ہیو to understand and you have room available to give your opinion, you have room available to negotiate, you had all those environment available to basically tell your opinion, to negotiate, to بی ان کنورسیشن. ہمیشہ کنورسیشن جو ہے وہ ٹو وے ہوتی ہے. آپ کو سینڈر اور ریسیور دونوں کا خیال رکھنا ہے. جب ایک سینڈر ہے اور دوسرا ریسیور ہے تو لازمی طور پر سنیں سمجھنے کے لیے، جواب دینے کے لیے کبھی مت سمجھیے گا. آپ اپنی ریفلیکشن کو ڈیمیج کر رہے ہوگے. بیسیکلی جب بھی آپ نے اپنی ریفلیکشن کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو رسپیکٹ کرنا ہے، آپ نے ارد گرد اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ٹروتھفل رہنا ہے، سچ بولیں. میں ہمیشہ اپنے جتنے بھی آڈینس ہیں سننے والے ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ نے جب بھی سننا ہے، آپ نے سننا
سننا ہے سمجھنے کے لیے, آپ نے جواب دینے کے لیے نہیں سننا, اور آپ نے رسپیکٹ ڈیلیور کرنی ہے. آپ نے بیسکلی دوسرے کے لیے گریٹیٹیوڈ پیش کرنا ہے, آپ نے بیسکلی دوسرے کو ایڈمائر کرنا ہے. آپ کے سامنے رہنے والا انسان آپ سے خوش ہونا چاہیے, اسے آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے اسے تیار ہونا چاہیے. اتنا آپ اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جاؤ کہ آپ کے آرگومنٹ کی کوالٹی اتنی بہتر ہو کہ لوگ آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنا سٹارٹ کر دیں. وجہ کہاں ہے؟ جہاں پر آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی ضرورت ہے نا, وہاں پر بیسکلی لوگ آپ کو سنیں, وہاں پر بیسکلی لوگ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, وہاں پر بیسکلی لوگ کہیں کہ یار میں نے اس بندے کی بات سننی ہے. تو اگر آپ ایسی جگہ پر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہو جہاں پر لوگ آپ کی بات سمجھ ہی رہے ہیں, وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مجھے اور ڈیووشن اور ایفرٹ دینے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں پر لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے, وہاں پر آپ کو اگر لوگ سمجھنا شروع کر دیں, وہ آپ کی ریفلیکشن ہے, وہ آپ کی ٹریننگ ہے, وہ بیسکلی آپ کی انر پرسنالٹی ہے کہ آپ اس کو اگر ڈیلیور کر دو, آپ اگر اس کے اوپر کام کر لو اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں میری, میں ان کو اسٹڈی کروں, میں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں, آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی اور سے اور خوبصورت ہوتی جائے گی. اور لمٹس نہیں ہیں, یاد رکھیے گا, کہیں پر بھی اپنی جو آپ کی پاسبلٹیز ہیں اس کو کسی لمٹس کے اندر بند نہ کر لیجئے گا. کبھی بھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. وہ جو آپ نے اچیو کر لیا ہے اس سے آگے بڑھنا ہی مقصد ہے. بیسکلی ہم لوگ ایک چیز ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے پرسیو نہیں کرنا, صرف آپ نے سوچتے نہیں رہنا, بلکہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے, بی پرفیکٹ, ٹرائی کرنا ہے کہ بالکل اس کے اوپر کام کریں جو آپ نے سوچا ہے, جس کے اوپر آپ کوشش کر رہے ہو اس کو ڈیلیور کرو. اور جب آپ اس کو ڈیلیور کر رہے ہو کہ آپ دیکھو گے کہ آپ کی ریفلیکشنز اور خوبصورت ہوتی جائیں گی. دا بیوٹی یو سی از دا ریفلیکشن آف یو. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے گریجویٹ سے, اپنے اسٹوڈنٹس سے, اپنے ٹرینرز سے, یا جن بھی لوگوں سے ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے کہ سر آپ نے اپنی ریفلیکشن کے اوپر کام کرنا ہے. اگر آپ خوبصورتی دیکھتے ہو اپنے انوائرمنٹ میں تو آپ کے اندر خوبصورتی موجود ہے. اگر آپ ڈیزرو کرتے ہو رسپیکٹ کو تو آپ رسپیکٹ دیتے ہو. پہلے آپ کا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, آپ کتنا اپنی ایفرٹس دے رہے ہو. You can't make somebody get it. Efforts is a reflection of interest and you can't focus them to see that you are worth it. آپ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, be wise enough not to waste your time. آپ نے اپنا ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا بلکہ پیشنٹ رہنا ہے, آپ نے رکنا ہے ٹو سیٹل. آپ نے کام کرنا ہے, اپنے آپ کو پیشنس رکھنے ہیں اپنے اندر, اور اسٹرانگ رکھنا ہے اپنے جو بیہیویئرل اسپیکٹس ہیں. اپنی فورس کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا, بلکہ ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ کے انوائرمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. میننگ فل لائف گزاریں, اپنے آپ کو ڈیفائن کریں. میں ہمیشہ اپنے گریجویٹس کو کہتا ہوں کہ سر ڈیفائن یور ویژن. میں آج دیکھتا ہوں کہ ہمارے انوائرمنٹ میں فری لانسرز بہت اچھے طریقے سے گروم کر رہے ہیں. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں, بلکہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیوچر کو برائٹ رکھنا چاہتے ہو تو لازمی طور پر اپنے آپ کو ڈیفائن کریں, اپنے ویژن کو کلیئر کریں, ایک ٹیم بلڈ اپ کریں جس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ آف جو ہے سکلز بیسکلی موجود ہوں لوگوں کی. 5 سے 6 بندوں کو اکٹھا کریں, ان کو باؤنڈ مت کریں, ان کو یہ مت کہیں کہ آپ نے اس ٹیم میں رہنا ہے, بلکہ آپ ان کو اتنا اچھا ان کو آرگیو کریں, ان کے ساتھ اتنے اچھی طریقے سے اپنے ٹرمز ان کے سامنے پیش کریں کہ وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کریں, وہ آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پسند کریں, وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پسند کریں, وہ آپ کی گیدرنگ کے اندر رہنا پسند کریں. فری لانسنگ بہت وائڈ اور بڑی واسٹ فیلڈ ہے کہ اس کو آپ کسی ایک لمٹ کے اندر بند نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے اس کے لیے اپنا ویژن کلیئر کرنا, اپنا مشن ڈیولپ کرنا, اپنے آبجیکٹیوز بنانے, آپ نے اپنی کمپنی لوگو ڈیزائن کرنا ہے, آپ نے اس کو فارملی جو ہے وہ بیسکلی اس کو لانچ کرنا ہے, اور آپ نے بتانا ہے لوگوں کو کہ وی آر سرونگ ان دس میٹر اینڈ وی آر پرووائڈنگ دیز سروسز. آئی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہے اپنے انڈیویجولس کی ہر ایفرٹ پر. آپ اگر کسی بھی جگہ پر اپنا کمپنی لانچ کرنے جا رہے ہو, آپ بزنس لانچ کرنے جا رہے ہو, آپ ڈفرینٹ پروڈکٹس کے اوپر کام کر رہے ہو, ہم آپ کو سروسز دے رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے بیسکلی بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے آپ بیسکلی بہت اچھے طریقے سے انپٹس دے سکتے ہو. آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. لازمی طور پر انوائرمنٹ آپ کے لیے کام کرے گا, آپ کو بیسکلی ٹریٹ کرے گا اس لیول سے جو آپ چاہ رہے ہو, اپنے انوائرمنٹ سے جو آپ چوز کر رہے ہو, اور جس کے لیے آپ کہتے ہو کہ یار میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے
وہ جوائے کو میں تلاش کر رہا ہوں، پیس کو تلاش کر رہا ہوں، پیشنس کو تلاش کر رہا ہوں، کائنڈنس کو تلاش کر رہا ہوں، گڈنس کو تلاش کر رہا ہوں، فیتھفلنس کو تلاش کر رہا ہوں، جینٹلنس کو تلاش کر رہا ہوں، اور میں سیلف کنٹرول کے اوپر بیسکلی کام کر رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ آپ کی اسپرٹ کی جو ہے فروٹس ہیں. آپ اس کو کسی بھی اپنے انوائرمنٹ سے نہیں ڈھونڈ سکتے. کیا کیا چیزیں؟ آپ کا لو آپ کی اسپرٹ کا پارٹ ہے، آپ کا جوائے آپ کی اسپرٹ کا پارٹ ہے، آپ کا پیس آپ کا اسپرٹ کا پارٹ ہے، آپ کی پیشنس، کسی بھی پرابلم میں رک جانا، سمجھ جانا، کوشش کرنا اس انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، یہ آپ کی روح کا معاملہ ہے. کائنڈنس، اندر سے آپ کا اچھا ہو جانا، اندر سے جھک جانا، اندر سے لوگوں کو ایڈمائر کرنا. آپ کو سوچنا نہ پڑے جب آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہو، آپ کو سوچنا نہ پڑے، بلکہ آپ لوگوں کو ایڈمائر کر رہے ہو، ان کو رسپیکٹ دے رہے ہو، اور ان کو بتا رہے ہو کہ یار آئی ایم اویلیبل فار یو، آئی ایم ایئر ٹو رسپیکٹ یو. اس کو آپ ڈیلیور کر رہے ہوں، فیتھفلنس کو آپ ڈیلیور کر رہے ہوں، جینٹلنس کو آپ ڈیلیور کر رہے ہوں. اپنے اوپر سیلف کنٹرول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بیسکلی ہمیں اپنے ریفلیکشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں روشنی کے اندر، آپ دیکھتے ہیں کہ نیچے آپ کا سایہ ہے، کیا وہ آپ سے کہیں بھی، آپ کے جسم سے 1% بھی باہر نکل سکتا ہے؟ نہیں نکل سکتا. آپ کا بیہیویئر آپ ہیں، آپ کا انوائرمنٹ آپ ہیں، آپ کے سبارڈینیٹس آپ ہیں، آپ کے دوست آپ ہیں. جتنا اچھا آپ اپنے آپ کو پورٹری کرو گے، جتنی اچھی لیمٹس کو آپ ڈیلیور کرو گے، جتنا اچھا بلیو آپ اپنا رکھو گے، اتنے زیادہ آپ کی گیدرنگ اچھی ہوتی رہے گی، اتنے زیادہ اچھے لوگ آپ کو ملتے جائیں گے، اتنا زیادہ اچھا انوائرمنٹ آپ کو ملتا جائے گا. آپ کو ہمیشہ پتہ چلنا چاہیے، آپ کو ہمیشہ یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ کو بیسکلی سب سے پہلے ڈیلیور کرنا ہے، آپ کو بیسکلی سب سے پہلے جو ہے وہ آفر کرنا ہے بیسٹ سچویشن ٹو یور انوائرمنٹ. آپ نے بیسکلی اپنے آپ کو ریفلیکٹ کرنا ہے، اپنی اس بہتر سوچ کو، اپنی اس بہتر سمجھ کو، اپنی بہتر لیمٹس کو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے. اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی وجہ سے بہتر ہو سکتی ہے. صرف آپ ہیں وہ انسان جو اپنی زندگی کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں. ہر فیکٹر آپ کی زندگی کا آپ کو پڑھائے گا، آپ کو سمجھائے گا. ایوری فیکٹر آف یور لائف ول ٹیچ یو، ایوری پرسپیکٹو آف لائف ول ٹیل یو. یو ہیو ٹو لرن اٹ اینڈ میک اٹ یور ریفلیکشن. آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے اور اس کو اپنی ریفلیکشن بنانے لینی ہے. جب بھی آپ اس کو جو ہے گائیڈ لائن کی طرح لوگے، کسی بھی سچویشن کو جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہے، چاہے وہ پرابلم ہے چاہے وہ ایز ہے، آپ نے اس کو ایز اے لرننگ پروسیس لے کر چلنا ہے. آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ رک جائیں. ایسا نہ ہو کہ تکبر آ جائے اور وہ نیگیٹیوٹی میں چلا جائے، ساری آپ کی اچیومنٹ نیگیٹو ہو جائیں. آپ نے اس سے لرن کرنا ہے کہ اس خوشی سے، اس فائدے سے، اس پازیٹیوٹی سے میں نے کیا سیکھا ہے. میں اپنی ایک پریکٹس آپ لوگوں سے شیئر کرتا جاؤں. جب بھی آپ اپنی زندگی میں کچھ اچیو کریں، اگر وہ مانیٹری ٹرانزیکشن ہے تو اس کو ڈیوائڈ کریں ان سب پارٹس. آپ کے ارد گرد رہنے والوں کا حصہ اس میں موجود ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، جو آپ کماتے ہیں، جتنا آپ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس سے 1% بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، یاد رکھیے گا آپ جب ارننگ کریں، جو بھی آپ کی ارننگ ہے اس کا 1% کم از کم، اس کا 2%، 10%، 15%، جتنا آپ دے سکتے ہو، جتنا آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، جتنا دے کر آپ اپنی روح کی تسکین کر لیتے ہو، وہ لازمی طور پر اس میں سے آپ نے دینا ہے. آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اگر وہ کوئی پرابلم ہے، اس پرابلم میں رک جانا ہے اور سمجھنا ہے کہ یار یہ پرابلم کیوں آ گئی. اس پرابلم کی جو بیسک وجہ ہے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دینا. اور پرابلم سالونگ ٹیکنیکس، آج تو آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے. آپ کہیں پر بھی آپ سرچ کرتے ہو گوگل کے اوپر کہ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کیا ہیں، آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ملیں گے. آپ کی لائف کے کلوزسٹ جو ہو، جو اچیویبل ہو، جو جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اچھے طریقے سے لرن کریں. جہاں پر بھی آپ پڑھیں گے نا پرابلم سالونگ ٹیکنیکس کے اوپر، سب سے پہلے بیہیورل اسپیکٹ کے اوپر بات کی جائے گی. آج ہم لوگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں بیہیورل تھراپی کی، اور ہم بتا رہے ہیں اپنے انڈیویجولس کو یار آپ نے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، جن کے لیے آپ نے تگودو کی ہے، جس کے لیے آپ اپنی ایفرٹس دے رہے ہو. یہاں پر میں تھینکس کہنا چاہوں گا رانا رضوان کو کہ انہوں نے اپنی انپٹس دیں، لائک کیا، تھمز اپ کیا. آپ کی اس اپریسیشن کی وجہ سے بیسکلی ہم لوگ اپنی ایفرٹس کر پاتے ہیں، ہم کوشش کر پاتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور بہتر پرفارم کر سکیں. ریحان خان بھائی کو بھی ہم اپنی طرف سے گریٹیٹیوڈ پیش کریں گے کہ انہوں نے تھمز اپ کیا. We are really honored that you are listening. I am very grateful for all of you who are giving me their precious time from their life, and I will try my level best to deliver all those positive
to their life, to their environment, so that your tomorrow can be more beautiful, your tomorrow can be more have more possibilities to achieve. تو ہم بیسکلی کام کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے، اتنے اچھے طریقے سے کام کرنا ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ کے اندر پازیٹیوٹی امپروو ہو جائے. یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت خوبصورت لنک شیئر کرنے جا رہا ہوں. تقریباً 2-3 دن پہلے میں نے اس ویب سائٹ کو اوپن کیا اور میں نے اس سے لرن کیا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری لمیٹیشن وہاں تک امپروو ہو گئی جہاں تک میں نے آج تک ڈریم نہیں کیا تھا. ہم لوگ ہمیشہ اپنے گریجویٹس کی ہیلپ کے لیے کام کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کو انپٹس دیتے رہتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو لرننگ ہے اس کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے. آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کسی بھی اسٹڈی سے تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ بیچلرز کے ہو، چاہے آپ انٹر کے ہو، چاہے آپ کسی بھی سبجیکٹ کو آپ لرن کرنا چاہ رہے ہو، میں آپ کو ایک بہت گڈ نیوز دینے لگا ہوں کہ ایک بہت خوبصورت لنک ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کیا کہہ سکتے ہیں، بلکہ بیسکلی ڈفرینٹ ایک ٹیم ہے جس نے یہ لانچ کیا ہے، اور اس کا لنک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس لنک کو اوپن کیجئے. اس کے اندر آپ کو تمام بزنس سبجیکٹس، تمام انجینئرنگ سبجیکٹس، تمام جو آپ کے ہیں آرٹ سبجیکٹس، ان کی تمام کی لائیو ویڈیوز اویلیبل ہیں. آپ ادھر سے لرن کر سکتے ہو. آپ کا کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ آپ کا اگر کوئی بھی ٹاپک ہے، آپ کی کوئی بھی اسائنمنٹ ہے، آپ کی کوئی بھی کیوری ہے، آپ کے پیپر ہونے والے ہیں، آپ کی اسٹڈیز ہیں، آپ کی کوئی بھی اسائنمنٹس ہیں، آپ کی کوئی بھی کوئز ہیں، آپ کے کوئی بھی پروجیکٹس ہیں، آپ ادھر سے ٹاپک کو سرچ کریں، سرچ کر کے اس ویڈیو کو اوپن کریں. آپ کو ڈفرینٹ طریقے کے بہت خوبصورت لیکچرز اویلیبل ہیں یہاں پر. آپ اپنے نالج کے اوپر کام کر سکتے ہو. آپ کو کسی بھی جو ہے بیسکلی فیلڈ سے آپ نے پڑھنا ہے، آپ اس ٹاپک کے اوپر سمجھنا چاہتے ہو، اس کو سیکھنا چاہتے ہو، آپ اس لنک کو اوپن کرو گے اور اس کے اوپر آپ کو تمام طرح کی انفارمیشن اویلیبل ہوگی. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر، اور ہم ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی ریفلیکشن آف لائف کو کس طریقے سے بہتر کرنی ہے. ریفلیکشن آف یو کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنے انوائرمنٹ میں ہم نے پازیٹیو سوچنا شروع کر دینا ہے. ہم نے اس پرسیپشن کو لے کر آنا ہے کہ یو کین ٹرانسفارم ان آل دوز پاسبل environments, you can transform in all those possible opportunities, you can basically work on your belief, your insight, your reflection, your perception, your limitations, your boundaries. ہمیں basically ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے جو آپ کے بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کی تھریٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کے ٹریٹنس سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کی ریفلیکشن سے ریلیٹڈ ہیں. ہم نے ان پر کام کرنا ہے اور ہم نے لرن کرنا ہے اپنے انوائرمنٹ میں. میں ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی انسان آپ کے سامنے ہے یا آپ کے ارد گرد ہے، اس میں بہتری کا مادہ موجود ہے تو وہ رہتا ہے. اگر اس میں بہتری کا مادہ موجود نہیں ہے تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، جب بھی انسان اس دنیا میں اویلیبل ہے وہ لازمی طور پر سیکھنا چاہتا ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے. یہ ہماری ہارشنیس ہے کہ ہم اس کو ہارشلی جواب دیتے ہیں اور وہ وہیں پر رک جاتا ہے. یہ ہماری ہارشنیس ہے کہ ہم اس کو روک دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے. ورنہ آپ اپنی اگر بہتر ریفلیکشن، آپ اپنی ڈیزائر دیکھو، آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بیسکلی اپنے میرر میں دیکھو اور آپ ایڈمائر کو اپنے انوائرمنٹ کو آپ ریسپیکٹ ڈیلیور کرو، آپ ایکسپیکٹ کرو لوگوں سے، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی ڈیلیوریبلٹی کے اوپر لوگوں کی سوچ کو بہتر کر سکتے ہو، ان کے اسکیجولز کو بہتر کر سکتے ہو اور اس فیکٹرز کے اوپر کام کر سکتے ہو جس کی ان کو ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ ایک خوبصورت انسان ہیں تو آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے اپنے انوائرمنٹ میں اور بتانا ہے لوگوں کو کہ یہ بھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. اس کے اوپر بھی آپ نے بیسکلی کام کرنا ہے. ایک بہت خوبصورت امیج ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. بات بہت سمپل ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی بیسکلی ریفلیکشن کے اوپر کس طریقے سے کام کرتے ہو، بیسکلی آپ لرن کیسے کرتے ہو، بیسکلی آپ انڈرسٹینڈ کیسے کرتے ہو. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر بیسکلی ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک پراسپیکٹ ہے زندگی گزارنے کا. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہو اور بہتر پرفارم کر سکتے ہو. بیسکلی آپ کا پرفارم کرنا ہمارے لیے میٹر کرتا ہے. بیسکلی آپ کیا کرتے ہو اپنی زندگی میں، یہ ہمارے لیے میٹر کرتا ہے اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنا سکیں جتنا آپ ڈیلیور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، جتنا آپ سوچتے ہو، جتنا آپ
समझते हो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, उतना आप बेहतर बना सको। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर हम डिलीवर कर सकें उस पॉजिटिविटी को जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर इनपुट्स ला सकती है, जो आपकी ज़िंदगी को कल के लिए उतना तैयार कर सकती है जितना आप चाहते हो, जितना आप सोचते हो। अच्छा, इमेज मेरे ख्याल में यहाँ पर शेयर नहीं हो पा रहा। वो इमेज इस तरह था, वो मैं अपने वॉल पे शेयर कर दूँगा, आप उसे देखिएगा, आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। बल्कि अभी मैं अपने वॉल पे शेयर कर देता हूँ उसे। वो इमेज ऐसा है कि एक बच्चा खड़ा हुआ है और वो नीचे अपने शीशे के अंदर अपनी जो है उस रिफ्लेक्शन को देख रहा है। बेसिकली उसका टोटल जो पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन उस रिफ्लेक्शन के अंदर उसके पास कलर्ड जो है वो उसकी पिक्चर उसको नज़र आ रही है शीशे के अंदर, और आसमान उसको नीला नज़र आ रहा है और उसको दरख्त के वो सब्ज़ पत्ते नज़र आ रहे हैं। बेसिकली रिफ्लेक्शन यही है कि आप अपनी आँख से क्या देखते हो। आपके एनवायरनमेंट में अगर नेगेटिविटी है, अगर आपके एनवायरनमेंट ग्रे है, अगर आप ग्रे एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हो, तो आप अपनी परसेप्शन से, आप अपनी साइट से, आप अपने बेसिकली आप अपने नज़रिए से, आप अपनी सोच से उसको खूबसूरत बना सकते हो। आपको बेहतर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, आपको बेहतर सोचने की ज़रूरत है, आपको बेहतर ड्रीम करने की ज़रूरत है, आपको बेहतर प्लान करने की ज़रूरत है, आपको बेहतर ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने ऊपर उन तमाम बिलीव्स के ऊपर, उन तमाम अंडरस्टैंडिंग्स के ऊपर, उन तमाम रियलनेस के ऊपर, उन तमाम फेसेस के ऊपर, उन तमाम फेयरनेस के ऊपर, उन तमाम लिमिट्स के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, जो आपको अप्रेज करे, जो बेसिकली आपको एडमायर करे, जो बेसिकली आपको निगोशिएट करे, जो बेसिकली आपको डिलीवर करे, जो बेसिकली आपकी उन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर काम करे जिसके अंदर एंटायर यू की बात हो रही हो, जिसके अंदर एंटायर एनवायरनमेंट की बात हो रही है, जहाँ पर हर पर्सपेक्टिव के ऊपर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मौजूद हो। आप उसको अडॉप्ट कीजिए, ट्राई कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए, अपने रिफ्लेक्शन के ऊपर काम कीजिए। जो आप करते हैं, याद रखिएगा, आपका एनवायरनमेंट आपसे करवाता नहीं है, वो बेसिकली आपकी परसेप्शन है, आपके इनर यू है, जिसको आप अपने आप को ओन नहीं कर रहे होते, आप समझ नहीं रहे होते, लेकिन आप ही वो कर रहे होते हो। ज़िंदगी जो भी आपके इर्द गिर्द होगी वो बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन होगी। आप उसको चेंज कर सकते हो, आप उसको खूबसूरत बना सकते हो, आप उसको इमेजिनेशन अपनी बेहतर कर सकते हो, आप अपनी डिलीवरेबिलिटी बेहतर कर सकते हो। सिर्फ आप अपने रास्ते में खड़े हुए हो उस होप के जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, जो आपका पर्पज़ है, उसको क्लियर करो। अपनी ज़िंदगी में लाजमी तौर पर रिस्पेक्ट को लाजमी तौर पर डिलीवर कीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, जब भी हम अपने रिफ्लेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, अपने माइंड के ऊपर काम करते हैं और चेंज करते हैं उन तमाम एस्पेक्ट्स को जिसकी तरफ से हम ज़िंदगी को देखते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। हम चीज़ों से सीखना शुरू हो जाते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं और हम उन तमाम खूबसूरत पहलुओं को देखने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं जिनके लिए हम बेसिकली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अपने ग्रेजुएट्स को कि सर, आपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जो डिस्क्राइब करना है, अपने विजन को लिखें, लाजमी तौर पर डॉक्यूमेंट बनाया करें। जब भी आप कुछ भी सोच रहे होते हैं, जब भी किसी फैक्टर के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, लाजमी तौर पर याद रखें कि आपने अपने प्रोस्पेक्टिव को बेहतर करना है। अरशद परवेज़ भाई को मैं वेलकम कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आमद बहुत बाइस मुसर्रत होती है मेरे लिए और मैं बहुत खुश होता हूँ कि उन लोगों की मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है। उन लोगों का आना इतना खूबसूरत होता है कि मैं उनको डिलीवर नहीं कर सकता अपने अल्फाज के अंदर, कि वो इनपुट्स दे रहे होते हैं। बेसिकली हम हमेशा यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि आपने इनपुट्स देनी है, आपने फीडबैक देना है। ये बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन है। जब भी हम कहीं पर भी लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं, हम समझ रहे होते हैं कि हमने बेसिकली काम किस तरीके से कर रहे हैं। हमने अपने एनवायरनमेंट्स में, हमेशा कहता हूँ अपने ग्रेजुएट्स को कि आपने अपने एनवायरनमेंट से मांगना है। जब तक आप मांगोगे नहीं, जब तक आप अपनी भूख जाहिर नहीं करोगे, तब तक कुछ अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद होंगे, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे होंगे। अरशद परवेज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बल्कि आपकी मैं बहुत ज़्यादा अपना ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ उन तमाम लोगों को, ख़ास तौर पे अरशद परवेज़ भाई को, कि आप लोग इनपुट्स देते हैं तो आज हम जो कुछ कर रहे हैं उसके काबिल हो सके हैं और हम अपनी हम्बलनेस, अपनी जो बेसिकली एसेंशियल्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हम सर्टन हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो इम्पॉर्टेंट हैं टूवर्ड्स लाइफ, जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है और हम काम कर रहे हैं। ये आप लोगों की वजह है कि आज हमारी कोशिश जो है वो और बेहतर तरीके से
से सामने आना शुरू हो गई है और हम ग्रो कर रहे हैं, हम बेसिकली लर्न कर रहे हैं। हमने हमेशा जो हमारा पहले दिन से स्लोगन है वो यही है कि लेट्स ग्रो टुगेदर। यहाँ पर मेरी अकेले की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक जगह की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसी एक रेस की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बेसिकली हम तमाम लोगों की बात हो रही है। जहाँ पर हमें पहलू मौजूद होगा बेहतरी का, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम काम करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम एडमायर करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम एक्शंस करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम जस्टिफाई करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम शाइन करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम प्रायोरिटाइज करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम अपनी पर्सनैलिटी को परसेप्ट करेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम सिंपल रहेंगे, वहाँ पर लाजमी तौर पर हम ट्राई करेंगे और अपनी कोशिश से उस खूबसूरत पोर्ट्रेट ऑफ लाइफ को डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जो आपकी ज़िंदगियों में भी रंग भर देगा, जिससे आपकी ज़िंदगी एक खूबसूरत ज़िंदगी बन जाएगी और आपको वो खूबसूरती नज़र आना शुरू हो जाएगी जिसके लिए आपने कभी सवाल नहीं किया। मैं अपने ग्रेजुएट से एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि लाजमी तौर पर उन तमाम ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिएगा जो अल्लाह ताला ने आपको बग़ैर मांगे दे दी। कल मैं कुरान पाक की एक बहुत खूबसूरत आयत पढ़ रहा था, उसका तर्जुमा ये था कि हम क़यामत वाले दिन इस ज़िंदगी के बाद उन लोगों को जो नेक अमाल करते रहे उनको जन्नत देंगे और जो वो मांगेंगे वो उन्हें देंगे और जो नहीं मांगेंगे, जिनका उनकी सोच नहीं होगी, वो भी उन्हें देंगे। याद रखें, हमारी सोच, हमारी लिमिटेशंस उतनी नहीं हैं कि अपनी हर ज़रूरत के बारे में हम मांग सकें। याद रखिएगा, इस ज़िंदगी में अल्लाह पाक का वादा है कि जो हमारी ज़रूरत है वो हम लाजमी तौर पर पा लेंगे बग़ैर मांगे। अल्लाह ताला हमें अता कर रहा होगा, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही होंगी। हाँ, आसाइशों को हम मांगेंगे, कोशिश करेंगे और उनके ऊपर काम करेंगे, फिर अचीव कर रहे होंगे। क़यामत वाले दिन ये होगा कि उन आसाइशों के बारे में हम सोचेंगे और अल्लाह पाक अता कर देंगे। इस दुनिया और इस दुनिया के बाद की दुनिया का सिर्फ एक फ़र्क है कि हमारी ज़रूरतें तो पूरी हो ही रही हैं। हम आज कहते हैं कि हम प्रॉब्लम्स में हैं, हम आज कहते हैं कि रिसोर्सेज नहीं हैं, हम आज कहते हैं कि हमारे लिमिटेशंस हैं, आज हम कहते हैं कि हम फंस गए हैं, रुक गए हैं, अपनी बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। लेकिन हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो इर्रिस्पेक्टिबल टू आवर जो है प्रेयर्स हमें मिल चुकी हैं, हमें उनके बारे में कभी सोचना नहीं पड़ा, कभी पूछना नहीं पड़ा, कभी बताना नहीं पड़ा, कभी कहना नहीं पड़ा, अल्लाह पाक ने अता फरमा दी। कल हम एक डिस्कशन कर रहे थे जहाँ पर बात हो रही थी कि सिर्फ अगर जहन की बात करें तो 600 किस्म की बीमारियाँ हैं जो हो सकती हैं और अल्लाह ताला ने ये फ़ज़ल किया हुआ है कि वो हम में से बहुत से लोगों को वो 600 बीमारियां नहीं हैं। अगर हम दुआ और अगर हम ग्रैटिट्यूड पेश करना चाहें तो वो 600 तरीके ही काफ़ी हैं, वो 600 बीमारियों से निकल जाना ही काफ़ी है जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। इसी तरीके से पूरे जिस्म के हिस्से और उनकी बीमारियां हैं, अगर हम थैंक्स अता करते रहें तो बहुत सी हमारे पास फैक्टर्स मौजूद होंगे जिसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। याद रखिएगा, वो 600 बीमारियां तो अवेलेबल हैं जो नहीं हो सकती, लेकिन यूनिकनेस अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंची कि कोई और बीमारी भी हो सकती है। यानी कि अनलिमिटेड अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई हैं। अगर आप बीमार नहीं हैं, अगर आप परेशान नहीं हैं, अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द कुछ खूबसूरती अवेलेबल है, एक फैक्टर भी खूबसूरती का अवेलेबल है, उसको लाजमी तौर पर एडमायर कीजिएगा और देखिएगा। अरशद परवेज़ भाई कह रहे हैं असल दुनिया इंसान के अंदर है और हम बाहर तलाश करते हैं, ये ही गलती है। बेशक सर, बेशक यही हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली अपने अंदर झांकने के लिए। आज जो रिफ्लेक्शन की बात की, ये कल हम मेरा एक क्लाइंट था, उसके साथ हम लोग डिस्कशन कर रहे थे ऑन कोचिंग, और कोचिंग थी, सेशन था, वो था उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोचिंग की सेशन था और वो कह रहे थे कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हूँ। मैंने उनसे पूछा कि सर आपकी इंस्पिरेशन कौन है। वो काफ़ी देर तो सर वो सोचते रहे, उसके बाद वो कहते हैं मेरी इंस्पिरेशन मेरे वालिद साहब हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा चलें, वालिद साहब आपकी इंस्पिरेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इससे ज़्यादा कहीं देखते हैं अपनी वाइडर प्रोस्पेक्टिव में कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू आपके सामने नज़र आ रहा हो, ऐसी कोई इंस्पिरेशन है आपकी ज़िंदगी में। वो भाई काफ़ी देर खामोश रहे और ख़ामोश रहने के बाद उन्होंने अल्लामा इकबाल का नाम ले लिया कि वो बहुत अच्छी एक पर्सनैलिटी जिन्होंने बहुत बड़ा नॉलेज जो है वो शेयर किया। अगर उन्होंने कहा कि मैं लीडरशिप स्किल्स के ऊपर बात करूं तो कायद आज़म हैं, अगर उन्होंने लीडरशिप बात और डिफरेंट उन्होंने 2-3 नाम बताए।
میں نے ان سے ایک گزارش کی کہ سر اگر ہماری انسپریشن، میں یہ بہت بڑی بات ہمیشہ شیئر کرتا ہوں، ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں کوشش کرنے والا بنا دے. ہماری انسپریشن آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہونی چاہیے، اسوہ حسنہ ہونا چاہیے. وہ تمام چیزیں جو قرآن پاک میں محفوظ اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ہم غلطی کریں گے، ہم لازمی طور پر غلطی کریں گے، ہم انسان ہیں، یہ ہماری نیچر ہے. لیکن غلطی کرتے ہوئے اس کا خیال آ جانا، غلطی کرنے کے بعد اس کے اوپر ریپینٹ کرنا، واپس مڑنا، معافی مانگنا، جھکنا، اللہ سے درگزر کرنا، اللہ سے کہنا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور اس سوچ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، وہی بیسیکلی ہمارا سرمایہ ہے، وہی بیسیکلی ہمارا سیکھنا ہے، وہی بیسیکلی ہمارا فیتھ ہے، وہی بیسیکلی ہمارا بلیف ہے. اور ہمیں اس بلیف کے اوپر کام کرنا ہے جس کے اندر ہم نے ریفلیکٹ کرنے اپنے انٹرسٹ. آپ کے انٹرسٹ جو ہیں وہ آپ کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے کہ آپ کے لوگوں کے اوپر کتنا اچھا اثر پڑ رہا ہے آپ کی زندگی کا. جتنی اچھی ریفلیکشن آپ کی اپنی زندگی کی آپ کے انوائرمنٹ میں ہوگی، وہی انوائرمنٹ آپ کی زندگی میں آنے والا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو پازیٹیوٹی دے رہے ہو اور اللہ پاک آپ کو اس سے محروم رکھے. سب سے پہلے وہ پازیٹیوٹی آپ تک واپس لوٹ کر آئے گی، آپ کی ویلیو ڈیلیورنگ آپ تک واپس لوٹ کر آئے گی. آپ لوگوں کے لیے مدد کر رہے ہو، لوگوں کو گرو کروا رہے ہو. میں 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہی گروتھ آپ تک لوٹ کر آئے گی. آپ کو بیسیکلی اپنی ریفلیکشنز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ڈیلیوریبلٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے شیڈو کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ڈارکنیس میں ایک برائٹ لائٹ بننے کی ضرورت ہے جس کی آج ہمارے انوائرمنٹ کو بہت ضرورت ہے. اپنے پرسیپشنز کو بہتر کریں اور پرسیو کریں ان تمام ایفرٹس کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں. اپنے ایفیکٹس کے اوپر کام کریں، اپنی لسننگ کے اوپر کام کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ اپنے بلیفز کو بہتر کرتے جا رہے ہیں. یو ہیو روم اویلیبل ٹو انڈرسٹینڈ ایوری ون ان یور انوائرمنٹ. ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں، مت اپنی اوپینین ڈیلیور کریں، مت ان کو اپنے جو آپ کی جو پرسیپشن ہے اس کو لازمی طور پر ان کے اوپر امپلیمنٹ کریں، بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیسن لرن کریں. ایوری پارٹ آف یور لائف ہیو اے لیسن اویلیبل فار یو. یاد رکھیں آپ کی اسپرٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت زیادہ انوائرمنٹ میں پازیٹیوٹی موجود ہے. آپ کی بریتھ میں سانس لینے کا طریقہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں لرننگ پروسیس کے اندر جاتا ہوں تو میں آج بھی سانس لینے کے طریقے کو لرن کر رہا ہوتا ہوں. جبکہ بچپن سے میں جب نہیں بھی تھا ہوش میں تب بھی میں سانس لینا جانتا تھا. لیکن آج میں اگر پڑھتا ہوں، آج اگر میں سیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ مجھے سانس لینے کا طریقہ نہیں آتا. ہم لوگ یاد نہیں رکھتے کہ ہم نے نوز سے انہیل کرنا ہے اور منہ سے ایکزیل کرنا ہے. اگر آپ اس پروسیس کو ایک اچھے طریقے سے دن میں 5 مرتبہ کریں، دن میں 10 مرتبہ کریں، 15 مرتبہ کریں، 20 مرتبہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو. میں ہمیشہ یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے تمام لیکچرز کے اندر کہ سر آپ نے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. یو آر دا موسٹ امپورٹنٹ ہیومن بینگ آن دا فیس آف دا ارتھ. آپ سب سے خوبصورت اور سب سے امپورٹنٹ انسان ہو. آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس ہے، آپ کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. اگر آپ ہیں تو سب کچھ ہے آپ کے ارد گرد. آپ ہیں تو آپ کی لرننگ ہے، آپ ہیں تو آپ کی پاسبلٹیز ہیں، اور وہ تمام چیزیں آپ کے انوائرمنٹ میں اویلیبل ہیں جس کی ضرورت بیسیکلی آپ کو ہے، جس کے لیے آپ تگودو کر رہے ہو، جس کے لیے آپ ایفرٹس دے رہے ہو، جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں نے چیزوں کو بہتر بنانا ہے، میں نے چینج کو ایکسیپٹ کرنا ہے، میں نے لرننگ پروسیس کو بہتر کرنا ہے، اور میں نے ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے جو اویلیبل ہیں میرے انوائرمنٹ میں آلریڈی. میں نے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اپنی کوشش کرنے کی ایک معمولی سی کوشش کرنی ہے، میں نے ٹرائی کرنا ہے. اور ہم اپنے تمام لسنرز کو تھینکس کہنا چاہیں گے یہاں پر کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہماری آواز کو سن رہے ہیں. میں ان سے ایک گزارش کرتا جاؤں گا کہ اس سیشن کو وہ شیئر کرتے جائیں تاکہ ہم اپنا وہ پارٹ ادا کر سکیں. آپ لوگ ہی وہ امپورٹنٹ لوگ ہیں جو
بیسکلی ہماری ایفرٹس کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں. اور آج ہم جو بھی ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہیں, آپ لوگوں کی ایفرٹس کی وجہ سے ہیں, آپ لوگوں نے ان سیشنز کو شیئر کیا ہے, تب ہی ہم لوگ وہ پرفارم کر پا رہے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں. بیسکلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کسٹمر کی ان نان سیٹسفائیڈ آپشنز کے اوپر جن کے اندر وہ سپورٹ ڈھونڈ رہا ہے. ہماری آرگنائزیشن ڈلیور کر رہی ہے وہ تمام سروسز جن کے اوپر آج تک بات نہیں کی گئی. اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کے اوپر ہم لوگ اتنا زیادہ اچھے طریقے سے ڈیپینڈیبل نہیں ہوتے. ہم لوگ جہاں پر بھی سائیکالوجسٹ لکھا ہوتا ہے وہاں پر جانا پسند نہیں کر رہے ہوتے. ہم ان ڈاکٹرز کے ساتھ ڈلیور نہیں کر رہے ہوتے اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ذہنی کسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں, اس لیے ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑا ہے. تو بیسکلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایک ایسے انوائرمنٹ کے اوپر جہاں پر آپ لوگ بیسکلی شیئر کر سکتے ہیں اپنی پرسیپشنز کو. یہاں پر ٹاک ہو رہی ہے, یہاں پر بات ہو رہی ہے, یہاں پر نیگوشیشن ہو رہی ہے. اور ہم لوگ آفٹر رمضان انشاءاللہ اپنی فرینچائزز بھی آفر کر رہے ہیں. ہم نے لاہور میں ایک فرینچائز آفر کرنی ہے, ہم نے اسلام آباد میں ایک فرینچائز آفر کرنی ہے, ہم نے کراچی میں ایک فرینچائز اوپن کرنی ہے, ہم نے حیدرآباد میں ایک فرینچائز اوپن کرنی ہے, اور ہم نے ہر اس امپورٹنٹ شہر میں جہاں پر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم نے وہاں پر فرینچائز اوپن کرنی ہے اپنی. اور ہم لوگ ڈیلیوریبلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم لوگ ان لوگوں کو بیسکلی بٹھانا چاہتے ہیں جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں, جو لوگ پرابلم سالونگ کے اوپر کام کرنا پسند کرتے ہیں. ہم بیسکلی ڈاکومنٹس بنائیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ آپ آئے ہمارے پاس, آپ نے اپنی پرابلم بتائی, ہم نے آپ کو سولوشن بتایا, آپ اٹھ کے چلے گئے اور دوبارہ اپنی اسی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. ہم بیسکلی کام کر رہے ہیں ان ڈاکومنٹس کے اوپر کہ جب آپ آتے ہیں پرابلم بتاتے ہیں, ہم اس کا سولوشن آپ کو ریٹرن دیتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر کام ہو رہا ہو. آپ کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے اندر سے پازیٹیوٹی کو انہیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نیگیٹیوٹی کو ایکزیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم آپ کو وہ ٹیکٹکس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کہتے ہیں کہ یار وہ ہماری بات نہیں سنتے, آپ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں, ہم آپ کو وہ پرسیپشن دیتے ہیں, وہ والی سکلز آپ کے اندر ڈیلیور کرتے ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے, جس سے آپ کے بچے آپ کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کی گریجویٹس اچھا پرفارم نہیں کر رہے, ہم ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اگر آپ ایک پروفیشنل ہیں, آپ کے پروفیشنل لائف پرابلم میں ہے, ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم بیسکلی ہر پروسپیکٹیو آف لائف کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور آج ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وی کین ڈیلیور اے بیسٹ in life science specialism, and we will deliver and we will try our level best to reflect all those positivity in your environment and give you another perspective to consider all those talents, to consider all those patients, to consider all those reasons available in your life to perform better. ارشد پرویز بھائی کہہ رہے ہیں استاد تلاش کرنا ہے نہ کہ استاد بننا ہے. بے شک سر, اگر ہم جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بن جائیں, اگر ہم سیکھنا شروع کر دیں, اگر ہم کسی بھی انوائرمنٹ میں بیٹھ کے یہ ماننا شروع کر دیں کہ یہاں سے ہم نے سیکھ کے اٹھنا ہے, ہم نے اگر کچھ سیکھنا ہے, کچھ بہتر کرنا ہے, اگر ہم نے سکھانا بھی ہے تو اپنی ذات کو سکھانا ہے. یاد رکھیے گا, اپنی ذات کو سکھانا سیکھ لیا تو سب کچھ سیکھ لیا. میں آج اپنی کلاس میں جاتا ہوں, میں لیکچر ڈیلیور کرتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس لیکچر سے کیا لے کر گھر آیا. وہ جو میں سمجھ کے گیا تھا, وہ جو میں پڑھ کے گیا تھا, وہ جو میں پڑھانے کے لیے گیا تھا, وہ میں پڑھ چکا تھا. آج میں اپنی کلاس سے نکلتا ہوں تو میں اپنے ساتھ کیا لے کر نکلتا ہوں, میں کتنی انڈرسٹینڈنگ کو اپنی بہتر رکھتا ہوں, میں اپنی زندگی میں کیا نیا پہلو لے کر آتا ہوں, میں اپنے اسٹوڈنٹس کی کریکٹرز کے اوپر کتنا کام کرتا ہوں, کل قیامت کے دن میں کتنے حد تک سرخرو ہوں گا اس موقع کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج عطا فرما دیا ہے, جس کے اندر میں اسٹوڈنٹس سے بات کر سکتا ہوں, جن کے اندر میں ان کے ڈیلیوریبلٹی کے اوپر کام کر سکتا ہوں, جن کے اندر میں ان کی سوچ کے اوپر کام کر سکتا ہوں. اور میں ایفرٹ کر رہا ہوں ان تمام ایفرٹس کے اوپر, ان تمام ریفلیکشنز کے اوپر, ان تمام پرسیپشنز کے اوپر جس سے آپ کی آنکھ کے دیکھنے کا نظریہ بہتر ہو جاتا ہے. ہم اپنے آرگنائزیشن کے اندر آپ کو بیہیورل تھراپی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں اب, اور ساتھ ساتھ ہم میڈیٹیشن کی بھی انشاءاللہ سروسز جو ہیں وہ شروع کر دیں گے, جہاں پر بیسکلی ہم لوگ ڈیلیور کر رہے ہوں گے آپ کو. آپ سب سے امپورٹنٹ انسان ہیں آپ کی زندگی کا. ہمیں آپ کو خوبصورت بنانا ہے, ہم نے آپ کی سوچ کو خوبصورت بنانا ہے, آپ کو ری فوکس کرنا ہے اپنی زندگی کو. آپ کیمرہ اٹھاتے ہیں اور کیمرے کے اندر آپ بلر کر کے نا قریب کی پکچر کو دیکھ کے آپ دیکھیں کہ کوشش کریں کہ آپ دور کی پکچر کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں. جب تک آپ کیمرے کے فوکس کو کریکٹ نہیں کریں گے نا, تب تک آپ کو دور کا جو بلر ہوا ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا.
جب آپ قریب کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ دور کا فوکس کر لیں آپ کو قریب کا کچھ نظر نہیں آئے گا, وہ بلر ہو جائے گا. تو بیسکلی آپ کو ری فوکس کرنا ہے اپنی زندگی کو, آپ کو ان تمام فیکٹرز کے اوپر کام کرنا ہے جہاں پر آپ کو ریزنز نظر آتی ہیں ٹو چینج, ٹو ایڈمائر, ٹو ڈیلیور, ٹو ڈو بیٹر, ٹو سرو بیٹر, ٹو ٹرائی بیٹر, ٹو انڈرسٹینڈ بیٹر, ٹو بی وردی, ٹو ٹرائی وردی, ٹو ورک آن یور مائنڈ, ٹو ورک آن یور تھاٹس. اور ان تمام چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر آپ کی زندگی خوبصورت ہے, آپ کی زندگی ایک بہت خوبصورت پورٹری آف لائف ہے, اس کو خوبصورت طریقے سے اس کے اندر رنگ بھریے, اپنی اچھی چیزوں کو, اپنی اچھی انسپریشنل آپ کی میموریز کو لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, ان کو یاد رکھیں, خوبصورت لوگوں کے ساتھ رہیں, اپنے ریفلیکشنز کے اوپر کام کریں, لوگوں کو گیو کریں, لوگوں کے ساتھ ٹروتھفل رہیں, رسپیکٹ کریں, بلیو کریں, اپنی بلیوز کے اوپر کام کریں اور ان تمام چیزوں کے اوپر کام کریں جو آپ کی خوبصورتی کے لیے امپورٹنٹ ہیں. کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اچھے سیشنز کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوتے رہیں. اور آج کے اس سیشن کو کلوز کرنے سے پہلے ایک دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں جو میں ہمیشہ اپنے گریجویٹس, اپنے سننے والوں کے لیے میں ہمیشہ مانگتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی مانگوں گا کہ یا اللہ آپ لوگوں کو اس دنیا اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کی ہر بھلائی اور ہر کامیابی عطا فرمائے اور اس دنیا اور اس دنیا کے بعد کے ہر خسارے اور نقصان سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. آج کے سیشن کو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہتر گیا ہوگا اور چاہیں گے کہ اور بہتر طریقے سے اور بہتر ٹاپکس کو ڈیلیور کرتے جائیں, آپ کے پرابلمز کے اوپر کام کرتے رہیں, آپ کی بیسس کو سٹرونگ کرتے جائیں, آپ کے کام کو سٹرونگ کرتے جائیں. ایک گزارش کرتا جاؤں گا کہ لازمی طور پر آپ نے اپنی زندگی میں ٹائم نکالنا ہے اور جا کر کہیں پر بھی درخت لگانے ہیں. ہمارے انوائرمنٹ کو درختوں کی بہت ضرورت ہے. اپنی زندگی میں سے, اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکالیے اور اپنی ہابی بنائیے, گارڈننگ اپنی ہابی بنائیے. آپ خود اپنے ہاتھوں سے جب درخت لگائیں گے آپ ان کو پھلتا پھولتا دیکھتے ہوئے خوش ہوں گے. ان کو پانی دیجیے, اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کیجیے, اپنے ریفلیکشنز کے اوپر کام کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو. اور کوشش کرتے نہیں, اپنی کوشش, آپ کی ٹرائی صرف امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیا کوشش کرتے ہو. آپ کا سراؤنڈنگ, آپ کے ارد گرد والے لوگ خود ہی خوبصورت ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کی زندگی میں خود ہی روشنی آنا شروع ہو جائے گی, آٹومیٹکلی ڈارکنیس نکلنا شروع ہو جائے گی, آپ کا ڈر دور ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کی ٹریجڈی آپ کی زندگی سے نکل جائے گی. اور وہ تمام چیزیں جن کی آپ تگودو کرتے ہو, جن کے لیے آپ کوشش کرتے ہو, جن کے لیے آپ خواہش کرتے ہو, جن کے لیے آپ ایفرٹس کرتے ہو, وہ آپ کی زندگی کا پارٹ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی انپٹس دیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کاوش کو, ان کی اس کوشش کو, ان کی اس اپریسیشن کو قبول فرمائے اور ہمیں اور بہتر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت قوم ایک اچھی قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنی انسپریشنل پرسنالٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان کی زندگی, ان کے اسوہ حسنہ کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے گا اس قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زندگی میں اپنے کر کے دکھایا ہے, وہ لازمی طور پر پریکٹس کرنے کی کوشش کیجئے. ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں, اپنی کوشش لازمی طور پر جاری رکھیے گا. یہ زندگی آپ کے لیے ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کیا ایز اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کو شفاعت لازمی طور پر ملنی چاہیے. اگر ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں تو میں اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں لے سکتا. تو لازمی طور پر اپنی زندگی میں ان تمام پہلوؤں کو ایڈمائر کیجئے, ان تمام پہلوؤں کو لازمی طور پر ایفرٹ کیجئے, کوشش کیجئے, اپنے بیلیفز کو سٹرونگ کیجئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر جو ہے عمل کیجئے اور لازمی طور پر سوچئے کہ کہاں کہاں بہتری کا جو ہے امپورٹنس موجود ہے, جہاں آپ کی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت موجود ہے, جہاں پر آپ کی رسپانسبلٹی اٹھانے کی ضرورت موجود ہے, جہاں پر آپ کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں تمام لوگوں کو ایڈمائر کیا, تمام لوگوں کو ڈیلیور کیا, تمام لوگوں کو اپریشیٹ کیا, تمام لوگوں کو سے پیار کیا, تمام لوگوں کو بلیو ڈیلیور کیا, تمام لوگوں کو رسپیکٹ دی, تمام لوگوں سے جو کچھ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اچھا ترین وہ سب کر کے دکھایا اور بتایا کہ اے انسان یہ بھی ایک پرسپیکٹو ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی آپ اپنی انٹیلیجنس کو استعمال کر سکتے ہو, یہاں پر بھی آپ نے اپنے کانفیڈنس کو استعمال کرنا ہے. جب آپ کو نظر آئے کہ کوئی انسان آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے, لازمی طور پر اس کی بات کو سنیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں پر نالج کے حوالے سے ایک آپ سے لنک شیئر کرنے جا رہا ہوں, ایک بہت خوبصورت میگزین جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں ٹرانسفارمیشن آف ایجوکیشن کی بات کی جا رہی ہے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کس طریقے سے اپنے انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتے
سکتے ہیں اور اپنے ڈیلیوریبلٹی کو، اپنے نالج کے اوپر کام کر سکتے ہیں. اس میگزین کے ایئرلی چارجز جو ہیں، جو اس کی سبسکرپشن چارجز ہیں، وہ ہیں 2500 پر ایئر، جس کے اندر وہ صرف آپ سے چارج کر رہے ہیں اپنی جو ان کی جو اس کی آپریشنل کاسٹ ہے وہ بیسکلی آپ سے چارج کر رہے ہیں، جس سے یہ اپنی کوشش، اپنی کاوش کو چلا سکیں. اگر آپ کے پاس ریسورس موجود ہے اور اگر آپ پورے سال کے اندر 2500 روپے نکال سکتے ہیں تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ لازمی طور پر انہیں سپورٹ کیجئے. عمیر قریشی صاحب کی بہت بڑی ایفرٹ ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے، اور وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے کل کو خوبصورت بنانے کی، اس تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی، اور ان کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم ان کی اس کاوش کو ویلکم کہتے ہیں اور ان کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں اور ان کو گریٹیٹیوڈ پیش کرتے ہیں کہ ان کی ایفرٹس اویلیبل ہیں. ایسے خوبصورت لوگ ہمارے انوائرمنٹ میں اویلیبل ہیں جو کوشش کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو خوبصورت بنانے کی، ہمارے کل کو خوبصورت بنانے کی، اور اپنی ایفرٹس دے رہے ہیں. ہم ان تمام لوگوں کو جو اکیڈمک سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جھک کے سلام پیش کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی عظیم ہستیوں کا شکریہ کہ آپ لوگ اپنے انوائرمنٹ کے اندر آپ نے اس پروفیشن کو سلیکٹ کیا جس پروفیشن کے اندر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے ہمارے فیوچر کو. بیسکلی ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو خوبصورت بنانے کی ضرورت ہے، ان کی پرسیپشن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی ایفرٹس دیتے رہیں گے اور لازمی طور پر کوشش کرتے رہیں گے کہ کل ہمارا خوبصورت ہو اور آنے والے کل کو ایک اچھی خوبصورت طریقے سے ہم دیکھ سکیں. ہمیں اگر پانی بڑھانا ہے، ہمیں اگر پانی کو امپورٹنس دینی ہے تو ہمیں لازمی طور پر پانی بچانا ہوگا. اپنے ویسٹیج آف واٹر کو لازمی طور پر دیکھیں کہ کتنا واٹر ہم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں، ہمیں اس کو بچانا ہے، ہمیں اپنے کل کو خوبصورت بنانا ہے. لازمی طور پر ڈیمز بھی بنیں گے، لیکن جو میں کر سکتا ہوں، جو میرا آج ہے، اس کے اوپر لازمی طور پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کل لازمی ہمارا خوبصورت ہوگا کیونکہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ہم اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے گریٹیٹیوڈ پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرمانا، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمانا، ہمیں دنیا اور آخرت تمام بھلائیوں اور کامیابی عطا فرمانا، ہمیں دنیا اور آخرت ہر خسارے نقصان سے ہمیں بچانا. آج کے رات کے 12 جو ہے پی ایم کا ہمارا جو سیشن ہوگا، مڈ نائٹ سیشن، اس کے اندر لازمی طور پر ایک خوبصورت دعا کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور ایک اچھی قسم کی دعا کریں گے جس سے ہمارا آج کی رات خوبصورت ہو سکے گی. اپنے آپ کو تیار رکھیے، آج ہم نے عبادت کرنی ہے رات کو انشاءاللہ، اور اچھی کوشش کرنی ہے ان تمام انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنے کی، ان تمام ریفلیکشنز کے اوپر کام کرنے کی جس سے ہمارا کل خوبصورت ہو سکتا ہے. اور ہم نے یاد رکھنا ہے اپنی رسپانسبلٹی کو، اپنی آنیسٹی کو، اپنی ٹروتھفلنس کو، اپنے ساتھ سچے ہو جائیں. اگر ہم آج اپنے اوپر کام کرنے والے بن جائیں، اگر ہم آج صرف سچ بولنے والے بن جائیں، اگر ہم آج اپنی پرسنالٹی کے اوپر کمپرومائز کرنا چھوڑ دیں، اگر ہم اپنی لائلٹی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ کل ہمارا بہت خوبصورت ہے اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی خوبصورتی کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ بیسیکلی ریفلیکشن ہے آپ کے انوائرمنٹ کی. آپ کے ارد گرد خوبصورتی ہے تو آپ خوبصورت ہیں، اور آپ کے ارد گرد اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کی ریزن بھی آپ ہیں. یاد رکھیے گا، اس کی پرابلم سالونگ ٹیکنیک کے اوپر کام کریں، ڈیلیور کریں. یاد کریں کہ آپ نے ان چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے جو اسکرپٹ آف لائف آپ لکھیں گے نا، جو بھی اسکرپٹ آف لائف آپ لکھو گے وہی آپ کو پڑھنا پڑے گا، وہی آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور وہی آپ کو بولنا پڑے گا، اور وہی اس زندگی کے بعد آپ کاٹیں گے. کوشش کیجئے گا کہ اچھا پلانٹ لگائیں، اچھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فرٹیلائزنگ کریں، اچھی اپنی پرسنالٹی کے اوپر کام کریں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں، خوبصورت پھول اگائیں اپنی زندگی میں، اپنی گلشن کے اندر وہ تمام فیکٹرز کو اپنی زندگی کا پارٹ بنا لیں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو سکتی ہے. امید کرتا ہوں آج کا سیشن ہمارا انفارمیٹیو رہا ہوگا اور بہتر سیشن کے ساتھ انشاءاللہ رات کو حاضر ہوں گے اپنے مڈ نائٹ سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے عمر عثمان کو اجازت دیجیے. اٹس عمر عثمان سائننگ آؤٹ فرام دا پلیٹ فارم آف آئی ایم. لیٹس گرو ٹوگیدر. تھینک یو آل. السلام علیکم.